ہمیشہ وہاں کام کرتے ہیں، وہ فیلڈ لیتے ہیں جہاں نفس کے پاس کوئی ریلیکسیشن نہ ہو. بندہ روز جیے سوچ کے ساتھ، سو واٹ، جانا تو ہے ایک دن. ڈر ختم ہو جائے گا انسان، ایسی خطرناک چیز بنے گا نا وہ. He's got nothing to fear, no fear to lose anything. ڈر ہی نہیں ہے. مطلب کیا ہوگا کیا. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. سب وقت دیکھے ہیں میں نے، سب نے دیکھے ہوں گے. تو یہ سب کل من علیہ فان، تو اٹس آل گوئنگ ٹو پیرش. واٹس دا بگ ڈیل. جب انسان اپنا ورسٹ ساتھ کیلکولیٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے نا کہ برے سے، اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کو ڈر ہی نہیں ہے. اس لیے ڈر نہیں ہے کیونکہ بھائی جانا تو ہے نا ایک دن. یہ سب نے چلنا، یہ فانی ہے، اس کو خدا مت بنائے. اچھا جی، ناکامی کا ڈر اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. تمہیں ناکامی کے ڈر سے ہٹ کے سیکھنے کو کیا ملے گا یہ نہیں ہے. لوگوں کو ناکامی کا ڈر ہے. یہ سلیمان کنگ جو کہہ رہے ہیں، ابے اپنے آپ کو سیکھنے والا ایٹیٹیوڈ لے کے آ. ڈر کیوں رہا ہے؟ کون سا ماں کے پیٹ سے بھائی سب سیکھ کے آتے ہیں. ڈر کیوں رہا ہے؟ ناکامی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، سیکھنے کی لگن ہونی چاہیے. سمپل. چلو بھائی، گل لاہوری تمہارا نام لے لیا، خوش ہو جا بھائی. انس خان کہتا ہے میں مڈل کلاس آدمی ہوں، میں نے بزنس کرنا ہے. ابا میرے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جاب میں جاؤ. یار میں تجھے بھی یہی گائیڈ کروں گا. تو گورنمنٹ جاب میں جائے گا یا بزنس میں جائے گا؟ ایک لیول کے بعد تیری لائف کے سارے چیلنجز تیرے، ہماری لائف کی ساری بربادیاں تیرے سر پر، آبادیاں بھی تیرے سر پر. ماں باپ کے فیصلے ایک وقت تک اس کو لے کے چلتے، ایک ٹائم پر اس نے خود چلانی ہے اپنی زندگی. ٹھیک ہے؟ تو بھائی تو گورنمنٹ جاب میں بھی جائے گا، اس کا ایک اپنا پیشن ہے، اس کا اپنا چارم ہے، اس کے اپنے ریزلٹس ہوں گے. تو انہیں بزنس کرنا ہے، اس کا اپنا چارم ہے، اس کے اپنے پروز ہیں، اس کے اپنے کونس ہیں. ٹینشن کیا ہے؟ کسی بھی فیلڈ میں موقع تو ملے گا نا اپنے نفس کو چیلنج کرنے کا. نفس کو وہاں بھی چیلنج ملے گا، نفس کو یہاں بھی چیلنج ملے گا. تمہارا مقصد نہ گورنمنٹ جاب ہونا چاہیے نہ بزنس ہونا چاہیے. تمہارا مقصد ہے میں اپنے آپ کو چیلنج کتنا کر سکتا ہوں، سیکھنے کو کتنا ملے گا مجھے. تو جہاں پہ زیادہ ڈر ہے، جہاں پہ زیادہ انکنوینئنس ہے، جہاں پہ زیادہ پروٹیکشن نہیں ہے، وہاں جاؤ جہاں پر نفس ڈرے گا، گھبرائے گا. ہمیشہ وہاں کام کرتے ہیں، وہ فیلڈ لیتے ہیں جہاں نفس کے پاس کوئی ریلیکسیشن نہ ہو، ڈرا ہوا ہو، گھبرایا ہوا ہو. وہاں پر بہت سیکھنے کو ملتا ہے انسان کو. جہاں پر انسان کو پیمپرنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں نفس کبھی نہیں سیکھ سکے گا. شیخ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو فیصلہ کرنے میں بہت دیر کرتا ہوں. سر سر زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کریں. ہر طرف ریجیکشن ملتی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میاں بلال، اگر ریجیکشن مل رہی ہے نا تو یہ اس لیے کیونکہ تمہاری سوچ کے اندر کچھ غلطیاں ہیں. ابھی اللہ تمہیں آگے اس لیے نہیں جانے دے رہا میرے بھائی، وہ کہہ رہا ہے ادھر ہی سدھار لے، آگے جا کے ان غلطیوں سے تیرے ساتھ بڑا نقصان ہوگا. ریجیکشن اس لیے آ رہا ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں. اپنے اندر سوچو کیا مسئلہ ہے یار کہ اللہ راستہ نہیں کھول رہا. I think first you should prefer married to single. عاطف، آپ کے ہر وقت تقریر اور پروگرام دیکھتا ہوں، مگر آج ایک الفاظ پسند نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، یہ مجھے نہیں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ کو بھول جائیں. تری حسین بھائی، یہ میں نے کب کہا کہ آپ اللہ کو بھول جائیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. نہیں، میں نے نعوذ باللہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. اگر میرے منہ سے کوئی ایسے نکلا بھی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ آپ اللہ کو بھولیں. تو ہر جگہ اللہ کی بات کر رہا ہوں.
یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو بھول جائے؟ میں تو یاد ہی اللہ ہی یاد دلا رہا ہوں انسان کو. شیخ کولیٹرل ڈیمیج یوز ہوتا ہے کیا اسلام میں؟ کولیٹرل ڈیمیج الاؤڈ ہے. کبھی کبھی چھوٹا شر برداشت کیا جاتا ہے بڑے فائدے کے لیے. سو اف یو ٹیک دیٹ ایز کولیٹرل ڈیمیج دین اٹس پارٹ آف آور اسلامک شریعہ ایز ویل. شیخ عاطف میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کبھی غربت کا سامنا کیا؟ آپ کیسے ہینڈل کیا کرتے تھے معاملات اپنی جوانیوں میں؟ یار یہ اچھا سوال ہے. آپ کبھی غریب تھے؟ مطلب ہم شروع سے پیسے والے نہیں تھے، وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ آیا تو میری زندگی کا ایک پارٹ مڈل کلاس رہا ہے، ایک زندگی کا پارٹ لوور مڈل کلاس رہا ہے، ایک میری زندگی میں فل اپنے پیسہ دولت اور یہ امریکہ اور یہ سب کے بعد میں نے ایک درویشی اپنائی تھی. یہ سب چھوڑ دیا تھا میں نے. تو جب وہ پوری اس وقت جب فیملی پیک پر تھی اور میں نے وہ چھوڑا اور یہ گاؤں دیہاتوں میں اور ادھر ادھر جب دین پڑھتا رہا، بہت مارا. وہ حالات بڑے ٹف تھے، تنہائی تھی، اکیلا پن تھا، اور دیٹ ٹاٹ می ویری ویل. سب سے بڑی بات یہ کہ میں جو نا ایک فینٹیسی میں رہ رہا تھا زندگی کے اندر نا. جب افسانوں میں رہ رہا ہوں نا تو جہاں سے پڑ رہی ہوتی ہے نا آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو میں نے اس لیے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی. ہر کسی کو تو نہیں میں بچا سکتا، لیکن آئی تھنک میں نے قوم کے شعور کو جگانے کی کوشش کی اپنی تقریروں سے کہ یار سمجھیں یہ دنیا کیا ہے. دوسرا عاطف بننے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بے وقوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول کی محبتیں اور فضول کے بھروسے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک حصہ اسپریچول ہو، ایک حصہ پریکٹیکل ہو. اور غربت آج من میں تو ہے نا، اوپر سے اگر اللہ نے تھوڑے حالات ٹھیک کیے ہیں تو قلب بھی غریب ہونا چاہیے انسان، قلب بھی امیر بھی ہونا چاہیے اور فقیر ہی ہونی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے آج ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو کیا مسئلہ ہے. دنیا نے تو پھر بھی اکیلا ہے نا، یہ 2 ٹانگیں ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کرنا ہے، اور قبر میں بھی اکیلا ہی جانا، آخرت میں بھی کچھ نہیں آئے گا. باقی دنیا چلانی ہے تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کہتا ہے ایوری بڈی از اے لیڈر اینڈ ایوری بڈی ول بی کویسچن فار دا رعایا اللہ از گیون. تو بس میں یہ کہتا ہوں بھائی ہلکے میں کیوں کھیلے آدمی، بڑا گیم کھیلے نا.